بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑہ درود و پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ شاہ انفو دیکھنے والے تمام دوست احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو بہت معلوماتی اور خاص ہونے والی ہے، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا۔ کتاب العجائب میں مذکور ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مغربی ممالک کے گورنر موسیٰ ابن نصیر سے دریافت کیا کہ آپ نے دریا میں کیا عجائب دیکھے ہیں، کیونکہ وہ عموماً لشکروں میں رہا کرتے تھے۔ بعض مرتبہ پورا دن دریا کے سفر میں گزار دیتے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ ہم ایک جزیرے میں پہنچے، وہاں ایک مکان بنا ہوا تھا اور اس میں 17 گڑھے سبز رنگ کے رکھے ہوئے تھے، جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر لگی ہوئی تھی۔ میں نے ان میں سے 4 گڑھے اٹھانے کا حکم دیا، اور ایک گڑھے میں جب ہم نے سراغ کیا تو فوراً اس میں سے ایک جن یہ کہتا ہوا نکلا، قسم ہے اس ذات کی جس نے تجھ کو نبی مکرم بنایا ہے، میں آئندہ زمین میں فساد نہیں کروں گا۔ پھر جب اس نے ہم کو دیکھا تو کہا کہ نہ یہاں پر سلیمان ہیں اور نہ ہی ان کی حکومت ہے۔ یہ کہہ کر وہ جن زمین میں گھس گیا اور چلا گیا۔ میں نے وہ باقی گڑھے وہیں رکھوا دیے۔ عباس ابن ولید فرماتے ہیں کہ موسیٰ ابن نصیر نصرانی تھے، بعد میں وہ مسلمان ہو گئے اور انہیں مغرب کے ممالک کا گورنر بنا دیا گیا تھا۔ ایک مرتبہ وہ جہاد کرتا ہوا ایک تاریک دریا پر پہنچا۔ سب غازیوں نے اپنی سواریاں چرنے کے لیے اس کے کنارے پر چھوڑ دی۔ ان کو آہر سی محسوس ہوئی کہ کوئی چیز ہماری سواریوں کو ہانک رہی ہے۔ پھر جب وہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ سبز قسم کے گھڑے رکھے ہوئے ہیں اور ان پر سلیمان علیہ السلام کی مہر لگی ہوئی ہے۔ آپ نے ان کی مہر توڑنی مناسب نہیں سمجھی، بلکہ ایک گڑھے میں نیچے سے تیر کے ذریعے سوراخ کرایا۔ اس میں سے ایک شیطان یہ کہتا ہوا نکلا کہ خدا کی قسم، اے اللہ کے نبی، میں آئندہ فساد نہیں کروں گا۔ موسیٰ ابن نصیر نے فرمایا کہ یہ وہ شیاطین ہیں جن کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے قید کر رکھا تھا۔ پھر آپ نے ایک دوسرے گھڑے میں سوراخ کروایا، اس میں سے بھی اسی طرح ایک شیطان نکلا۔ جب اس نے ان کو دیکھا تو یہ کہا کہ اگر تمہارا یہ مجھ پر احسان نہ ہوتا تو میں تم کو تباہ و برباد کر دیتا۔ موسیٰ بن نصیر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بحری فوج کے گورنر تھے اور اندلس کو انہوں نے ہی فتح کیا تھا، اور ان کے عجائبات بہت مشہور ہیں۔ شاہ انفو دیکھنے والے پیارے دوستو، آخر میں ہم آپ کو جنات کا سب سے انوکھا اور عجیب واقعہ سناتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث مفسر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر فتح العزیز میں بہت سے واقعات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محدثین سے جنات کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان لانے کے نقل فرمائے ہیں۔ ان روایت میں ایک عجیب و غریب روایت جو ابلیس کے پڑپوتے کی ہے وہ یہاں نقل کی جاتی ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، عقیلی اور بہقی اور ابو نعیم نے حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ایک روز ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تہامہ کے ایک پہاڑ پر بیٹھے تھے کہ یکایک ایک فقیر مرد ہاتھ میں عصا لیے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ اس کی آواز جن جیسی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میرا نام حاقہ ہے اور میں ہیم کا بیٹا ہوں۔
اور ہیم لاقیس کا بیٹا ہے، جبکہ لاقیس ابلیس کا بیٹا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس اور تیرے درمیان میں 2 ہی پشتے ہیں، اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ تیری عمر کیا ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جتنی دنیا کی عمر ہے اس سے کچھ تھوڑی سی کم میری عمر ہے۔ اس لیے جن دنوں میں قابیل نے حابیل کو مارا تھا اس وقت میں کچھ برس کا تھا، مگر بات کو سمجھتا تھا، پہاڑوں پر دوڑتا پھرتا تھا اور لوگوں کا غلہ اور کھانا چرا لاتا تھا، لوگوں کے دلوں میں بدسلوکی اور برائی کے وصف سے ڈالا کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تیرے بچپن اور جوانی کے عمل تو ایسے ہیں اور بڑھاپے کے کام بھی ویسے ہی ہوں گے، تو بہت برا شخص ہے۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے ملامت نہ کیجیے، اس واسطے کہ میں اب توبہ کرنے آیا ہوں، اور میں نے حضرت نوح علیہ السلام سے ملاقات کی ہے اور ان کی مسجد میں ان کی صحبت میں رہا ہوں۔ پہلے میں نے ان کے ہاتھ پر توبہ کی تھی اور 1 سال ان کی مسجد میں رہا ہوں۔ ہود اور حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی صحبتوں میں رہا ہوں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے میں نے ملاقات کی ہے اور ان سے تورات سیکھی تھی، اور ان کا سلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہنچایا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات کی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہو جائے تو میرا سلام ان تک پہنچا دینا۔ سو اب اس امانت کو ادا کرنے کے واسطے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور میری یہ بھی آرزو ہے کہ آپ اپنی مبارک زبان سے مجھ کو قرآن شریف کی تعلیم فرمائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کئی صورتیں جیسے صورت واقعہ، سورہ مرسلات، اما یتساءلون، اذا الشمس کورت، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی تعلیم فرمائی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے آقا، جس وقت تم کو کسی چیز کی حاجت ہو تو میرے پاس آ جانا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد اس کی موت کی خبر ہم کو نہیں کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا۔ کتنی عجیب و غریب اور عبرتناک حقائق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور شان کو ظاہر کرتی ہے کہ شیطان کا پڑپوتا تو ایمان اور اسلام لا کر جنتی بن گیا، اور کتنے انبیاء کی نسلوں اور اولادوں نے ایمان جیسی نعمتوں سے محروم ہو کر اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا لیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مرتے دم تک ایمان اور اسلام پر استقامت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر میں آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس معلوماتی ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے فیس بک اور واٹس ایپ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں، اور آپ کے اپنے چینل شاہ جی انفو کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ بنی ہوئی گھنٹی کو دبا کر آل پہ لازمی سے کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دوبارہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کو حامی و ناصر ہو۔